پروگرام میں خوش آمدید ناظرین، میں اسد اللہ خان ہوں اور میرے ساتھ عارف نظامی صاحب موجود ہیں، اور آج پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما سینیٹر ڈاکٹر مصدق ملک صاحب۔ مصدق ملک صاحب، پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ جی ملک صاحب السلام علیکم، کیسے مزاج ہیں؟ بس سر اللہ کا فضل دعا آپ کی تھی، شکریہ سر۔ حسب روایت آپ نے بڑی خوبصورت ٹائی پہنی ہوئی ہے۔ بہت شکریہ، انسپائرڈ بائی یو سر۔ اچھا یہ بتائیے کہ یہ رانا مشہود والا کیا جھگڑا ہے؟ اب آپ نے ان کو سسپینڈ تو کر دیا مسلم لیگ نے، لیکن وہ آج بھی کچھ باتیں کر رہے تھے۔ یہ سیاق و سباق والی تو بات وہی ہے جو اکثر سیاستدان جب وہ لڑک جاتے ہیں تو بعد میں کہتے ہیں جی میری بات کو میڈیا نے سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا۔ آپ کو یاد ہے کہ رزاق داؤد ابھی حال ہی میں انہوں نے ایک انٹرویو دیا فائنینشل ٹائمز کو، اور اس میں کہا کہ جی سی پیک کا جو منصوبہ ہے اس پہ ہم نظر ثانی کر رہے ہیں اور وہ بڑا ہمارے لیے وہ گھاٹے کا سودا ہے، اور پھر کہا کہ سیاق و سباق سے ہٹ کر کہا، اور بعد میں ٹھیک ثابت ہوا۔ اسی طرح کہیں یہ بات جو رانا مشہود والی کہیں صحیح ثابت نہ ہو، کیونکہ آپ کی جو میجورٹی ہے وہاں، یا منورٹی آپ سمجھ لیں حکمران جماعت کے مقابلے میں، وہ کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں ہے۔ اگر تھوڑے سے بندوں کو ڈھڑکنے کے لیے کہہ دیا جائے تو یہ جو رانا مشہود والی تھیوری ہے یہ صحیح بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کس طرح اس کو خود ہی کہہ دیا اگر آپ کی پارٹی کی لیڈرشپ کی آشیرواد حاصل نہیں تھی تو؟ یہ میرے خیال میں سر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ ٹیلی ویژن پہ آئیں اور روز آئیں، جیسے رانا مشہود صاحب آتے ہیں، ہم بھی آتے ہیں اکثر، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی نہ کسی دن آپ کے منہ سے کوئی ایسی غلط بات نہ نکل جائے۔ بعض مرتبہ فرط جذبات میں بعض دفعہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو بڑی اچھی بات کرنے لگے ہیں اور کوئی عجیب سی بات ہو جاتی ہے۔ تو پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جب آپ سیاست میں ہوں اور روز شام کو ٹیلی ویژن پہ تقریباً آ رہے ہوں تو کوئی بھی شخص ہو اس کے منہ سے کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور نکلے گی۔ دوسری بات تو بڑی واضح سے ہے کہ وہ سیاق و سباق کے اندر بات ہوئی یا سیاق و سباق کے باہر بات ہوئی، اس کا جو نتیجہ نکلا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی رکنیت معطل کی گئی ہے اور ایک ٹیم بنا دی گئی ہے، 3 رکنی ٹیم، جو باقاعدہ تمام جو ان کی گفتگو ہے اور انہوں نے کس سیاق و سباق میں یہ گفتگو کی، کیونکہ ہمارا مٹیریلی ہم یہ کہہ رہے ہیں پارٹی کے طور پہ کہ ہمارا اس گفتگو سے کوئی تعلق نہیں، اور اگر اس سے کوئی تاثر بھی پیدا ہوا ہے اور اگر ایسی بات نہیں بھی کی گئی اور ایسا کوئی تاثر پیدا ہوا ہے تو ہم اس سے لا تعلقی جو ہے وہ اس کا اظہار کیا ہے اور کر رہے ہیں۔ تو یہ دوسرا نقطہ ہے۔ مگر جو تیسرا نقطہ ہے جی وہ غالباً وہ ہے جو غائب ہو گیا، وہ 1-2 لائنیں جو انہوں نے ایسی کہیں کہ کوئی اسٹیبلشمنٹ سے یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو اس میں جو اصل بات گم ہو گئی وہ یہ تھی کہ یہ 40 دن میں جس طریقے سے 40واں فارن پالیسی کا ہوا ہے یا جس طرح کا بجٹ جو ہے پیش کیا گیا ہے، جس طرح مہنگائی لوگوں پر بے لگام گھوڑے کی طرح کھولی گئی ہے کہ وہ لوگ غریب آدمی کو رونتا ہوا گزر جائے، تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھا جائے تو ایسی حکومت کتنی دیر تک چل سکتی ہے؟ جو مشہود صاحب جو ذکر کر رہے تھے وہ مہنگائی کے حوالے سے، انڈائریکٹ ٹیکسیشن کے حوالے سے، اور اس جو بڑی مشکل سے ہم نے ہٹوایا ہے، وہ آپ کو معلوم ہے بریک دینا چاہ رہی تھی یہ حکومت ٹیکس چوروں کو، اور سینٹ کے اندر بھی اور ہاؤس کے اندر بھی بڑے پروٹیسٹ کے بعد ہمیں بڑی خوشی ہے کہ حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو کم از کم کوالیفائی کیا جائے۔ تو یہ تمام چیزیں جب آپ مد نظر رکھیں تو ایسی حکومت کتنی دیر تک چل سکتی ہے؟ اسد اللہ صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے۔ جی میں اس میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا نظامی صاحب کہ اب آپ بھی جیسے کہ ان کو تھوڑے سی رعایت دینا چاہ رہے ہیں کہ ان کا مقصد یہ تھا، اور خود رانا مشہود صاحب جب یہ کہتے ہیں کہ میں نے تو یہ باتیں کی نہیں، مختلف حصوں کو جوڑ کر ایک نئی گفتگو پیدا کر دی گئی جو صحافتی اصول کی خلاف ورزی ہے۔ اب اس میں میرے لیے حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ بات خود ان کا جو موقف ہے ان کی پارٹی نے ریجیکٹ کر دیا، آپ کی پارٹی نے ان کی رکنیت معطل کر دی اور انکوائری لانچ کر دی، اس سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا، یعنی انہیں سزا دے دی۔ تو گویا آپ کی پارٹی خود ان کے اس موقف کو تسلیم نہیں کرتی کہ وہ جو وضاحت پیش کر رہے ہیں کہ میں نے یہ نہیں کہا، آپ نہیں مانتے کہ انہوں نے ایسا کہا؟ دیکھیں ان کی جو رکنیت ہے وہ ختم کی ہوتی تو وہ سزا ہوتی، معطل اس وجہ سے کی ہے کہ ایک خاص قسم کا تاثر جو ہے ان کی گفتگو سے پیدا ہوا ہے، اور وہ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ تاثر جو ہے یہ سیاق و سباق سے ہٹ کر ہے،
تو پہلے تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اگر میں نے واقعی ان کو بچانے کی کوئی بات کرنی ہوتی تو میں کہتا کہ یہ معطلی بالکل ان کی غلط ہے اور ان کو بالکل معطل نہیں کرنا چاہیے تھا، اور میڈیا نے اس بات کو گھمایا پھرایا. میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی، نہ پارٹی نے کوئی ایسی بات کی ہے. پارٹی نے 3 رکنی کمیٹی بٹھا دی ہے تاکہ وہ اس بات کا تعین کر سکے پورا انٹرویو دیکھنے کے بعد، بغیر چیزوں کو جڑے ہوئے دیکھنے کے بعد، کہ بات کس سیاق و سباق میں ہوئی تھی اور مقصد کیا تھا ان کا. اور اگر کوئی، میں نے جیسے پہلے آپ کو کہا، جی میں کہہ رہا تھا یہ ٹھیک ہے کہ وہ پھسل گئے اور وہ ہو جاتا ہے یہ سیاستدان، پھر وہ میڈیا کو ہی متون کرتے ہیں، چلیں چھوڑیں اس بات کو. آج شہباز شریف صاحب نے بڑی دھواں دار تقریر، ایک تو انہوں نے کریڈٹ دیا کہ جی جتنی یہ روشنیاں ہیں، لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ جو ہے ہماری وجہ سے، کے پی میں تو -6 میگا واٹ بجلی پیدا ہوئی پچھلے دور میں وغیرہ وغیرہ. ساتھ ہی انہوں نے چلتے چلتے یہ کہا کہ آپ کی جو کوششیں ہیں ہمیں لڑانے کی، اپوزیشن میں دراڑ ڈالنے کی، وہ کامیاب نہیں ہوگی. وہ شہباز شریف کا صاحب کا کس طرف اشارہ تھا؟ یہ دیکھیے، مجھے یہ آپ کی آخری جو بات ہے اس کے متعلق میں نہیں جانتا کہ انہوں نے کس چیز کی طرف اشارہ کیا. کچھ چیزوں پہ تو ہمارا اتفاق ہوا، کچھ چیزوں پہ اتفاق نہیں ہو پایا. خورشید شاہ صاحب کو اسپیکر کے طور پہ نومینیٹ کرنے پہ ہمارا اتفاق ہوا، لیڈر آف دی اپوزیشن شہباز صاحب کو آگے بڑھانے پہ ہمارا اتفاق نہیں ہو پایا. لیکن بجٹ کے اندر جو ابھی یہ جو آیا ضمنی بجٹ یا منی بجٹ یا جو بھی آپ اس کو کہتے ہیں، ضمنی تو نہیں تھا، منی بجٹ تھا، اس میں پیپلز پارٹی کا اور ہمارا موقف تقریباً ایک ہی جیسا تھا. سینٹ میں تو میں آپ کو یقین سے بتا سکتا ہوں کیونکہ میں موجود تھا، میں ممبر ہوں خزانہ کی جو کمیٹی ہے اس کا، کہ پیپلز پارٹی کا، ہمارا اور دیگر جماعتوں کا بالکل ایک موقف تھا. بلکہ کچھ چیزوں پہ تو ہمیں خوشی ہے کہ پی ٹی آئی کا بھی موقف تبدیل، اس میں لچک آئی ساری گفتگو سننے کے بعد. تو یہ جو انہوں نے اسپیسیفک بات کی ہے، مجھے اگر آپ کچھ سیاق و سباق اس کا بتائیں کہ اگر انہوں نے کوئی حوالہ دیا ہے کسی انسیڈنٹ کا تو میں تبصرہ کر پاؤں. میرا خیال ہے کہ ورنہ غالباً وہ چھوٹی موٹی جو سیاسی انٹریگز ہوتی ہیں ان کا ذکر کر رہے ہوں گے کہ انٹریگز چلتی رہتی ہیں، اس کو جوڑا اس کو توڑا. شہباز شریف صاحب نے جو بجلی کے حوالے سے بات کی کہ تو پی ٹی آئی نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی غالباً کہ یہ شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی ذمہ دار تھی ہے، تو اس کو شاید انہوں نے تاثر کو زائل کرنے کی کوشش کی. چلیں بہرحال، لیکن آج یہ جو آپ نے بات کہی نا اس کے حوالے سے یہ ہو سکتا ہے، مگر دیکھیے حقیقت یہ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ اور میں ایک ہی کابینہ کے اراکین تھے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس زمانے میں 12 سے 14 ساتھیوں کو اعتراض ہو جاتا ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں. جی تو وہ 12 اور 14 گھنٹے اس زمانے میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی. میرے پاس قلم دان جو تھا وہ اسی کا تھا، بجلی کا تھا، اور آپ بھی جی کمیونیکیشن کی، کیونکہ آپ انفارمیشن کے وزیر تھے تو آپ کو بھی کمیونیکیٹ کرنا پڑتا تھا. 12-14 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی. ابھی آپ دیکھیں تو میں آپ کو گنوا سکتا ہوں، آپ ساہیوال کے اندر 1300 میگا واٹ اضافی آئے ہیں، پورٹ قاسم میں 1300 میگا واٹ اضافی آئے ہیں، نیلم جیلم میں 1400 میگا واٹ اضافی آئے ہیں، 900 میگا واٹ اضافی آئے ہیں، تربیلا 4 میں 1400 میگا واٹ اضافی آئے ہیں، 3600 میگا واٹ آئے ہیں ایل این جی کے ذریعے جو کارخانے ہیں وہاں پر. گڈو 747 میں 750 میگا واٹ آئے ہیں. اسی طرح جام شورو کے اندر 500-600 میگا واٹ اضافی داخل کیے گئے ہیں. تو جب یہ ابھی میں چھوٹے پروجیکٹس کا ذکر ہی نہیں کر رہا، میں نے 9500 میگا واٹ کی اضافی بجلی آپ کو گن کے بتا دی ہے صرف ذہن پہ بغیر کاغذ دیکھے. تو اس کو تو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا کہ 14 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ اب آپ کے سامنے ہے. آج کیرٹ کے الیکشن ہے، اس میں کچھ اشارے ملتے ہیں کہ عثمان بزدر جو وزیر اعلیٰ پنجاب کے، ان کو 186 ووٹ ملے تھے. آج ان کو سینٹ کا جو حکومت کے شہزاد صاحب تھے ان کو 181 ووٹ ملے. آپ کے ووٹ 159 تھے بزدر حمزہ شہباز شریف کو، آج وہ بڑھ کر 169 ہو گئے. تو یہ کیا، اس کا یہ ایکسپلینیشن تو یہ دی گئی ہے کہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ باہر تھے، لیکن اگر پرائم فیصائی دیکھا جائے تو آپ کے 10 ووٹ بڑے ہیں اور اس الیکشن میں پی ٹی آئی کے 5 ووٹ کم ہوئے ہیں. اب ساتھ ہی یہ بائی الیکشن بھی ہونے جا رہے ہیں پنجاب کے اندر. تو اس ساری چیز کو آپ کس طرح انٹرپریٹ کریں گے؟ یہ واقعی کوئی جسٹ اسٹرام ان ٹیک اپ ہے جس سے ہمیں بہت زیادہ اس کو اوور ریڈ نہیں کرنا چاہیے؟
دیکھیے میرا ذاتی خیال تو یہ ہے کہ یہ جو بھی آپ کو تھوڑا بہت فرق نظر آ رہا ہے یہ اس حکومت کی کارکردگی کی وجہ سے ہے، اور میں نے آپ کو بڑی اسپیسیفک چیزیں بتائی ہیں. اگر آپ چاہیں تو میں پورا پروگرام آپ کے ساتھ اس بجٹ پہ صرف کر سکتا ہوں کہ اس بجٹ کے نتائج کیا ہوں گے عوام پر. اس بجٹ کے ذریعے کیا ہوا ہے، مہنگائی کا ایک طوفان جو ہے پورے ملک میں آ جائے گا. آپ آنے والے وقت میں دیکھیے، چاہے وہ بجلی کے حوالے سے ہو، وہ گیس کے حوالے سے ہو، وہ ٹیکسیشن کے حوالے سے ہو، اور جو تھو کی جاتی تھی انڈائریکٹ ٹیکسیشن پہ، تو آپ نے خود ہی دیکھ لیا کہ 75-80 ارب روپے کے اضافی انڈائریکٹ ٹیکس لگا دیے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ڈیولپمنٹ کے خلاف ہے بجٹ. ڈیولپمنٹ کا جو 800 ارب کا بجٹ تھا اس کو گھٹا کے 575 ارب کا یا تقریباً 600 ارب کا کر دیا گیا، اور یہ کہا جاتا تھا کہ یہ تو صرف PMLN جو ہے وہ انفراسٹرکچر بناتی ہے، پل بناتی ہے. مگر آپ نے دیکھا کہ صحت کا جو وفاقی بجٹ ہے اس میں سے 14 ارب روپے 14,000 ملین روپے کاٹ دیے وفاقی صحت کے بجٹ سے PTI کی حکومت نے. جو ہائر ایجوکیشن کا بجٹ ہے اس میں سے تقریباً 5 ارب روپے کاٹ دیے گئے. جو وفاق کا تعلیم کا بجٹ ہے اس میں سے تقریباً 1.5 یا 1.25 ارب روپے کاٹ دیے گئے. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا جو بجٹ ہے اس کے اندر سے 2 ارب کاٹ دیے گئے. یہ کس طرح کی ہیومن ڈیولپمنٹ ہے آپ مجھے بتائیے، جس میں وہ جو لوگ کہتے تھے کہ آپ ہیومن ڈیولپمنٹ میں توجہ نہیں کرتے، وہ ہمارے بجٹ میں سے صرف تعلیم اور صحت کے دو جو مدیں ہیں ان میں سے 22 ارب روپے جو ہیں انہوں نے کاٹ دیے. ہم نے اتنی مشکل سے اس ملک میں دہشت گردی ختم کی، انہوں نے تقریباً 19 ارب روپے غالباً منسٹری آف انٹیریئر کے بجٹ میں سے کاٹ دیے. تو آپ مجھے بتائیں یہ بجٹ کس چیز کا ہے؟ تو یہ جو تمام معاملات ہیں لوگ دیکھ رہے ہیں. آپ شام کو پروگرام کرتے ہیں، ہمیں بھی مدعو کرتے ہیں، ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ کیا اندھیر نگری ہو رہی ہے، اور اگر لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے تو پھر جمہوریت کے اندر یہ بوجھ تو بڑھتا چلا جائے گا. یہ ووٹوں کی تقسیم جو ہے اس میں تو آپ کو ڈرفٹ نظر آئے گی. یہ ہمارے خلاف بھی جا سکتی ہے اگر کارکردگی حکومت کی بہت بہتر ہو. مگر اس وقت تک یہ 45-50 دن گزرنے کے بعد، چاہے وہ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے آپ دیکھیں، چاہے وہ آپ خارجہ پالیسی کے حوالے سے دیکھیں، تو آپ کو ایسے ہی لگتا ہے کہ یہ تو لوگوں کا پریشر بڑھتا جائے گا. جن لوگوں کو وہ الیکٹ کرتے ہیں وہ ان کا حساب لیں گے، وہ ان سے پوچھیں گے بھائی ہم نے تمہیں ووٹ دیا تھا، تم یہ کس طرح کا بجٹ لے کر آئے ہو، اور تم نے ہاؤس میں کیوں نہیں پروٹیسٹ کیا. تو میرا خیال ہے یہ تمام عوامل جو ہیں وہ اکٹھے ہو رہے ہیں. ایک لوگوں کو جو شروع کا یوفوریا تھا وہ گھٹتا چلا جا رہا ہے. اور ویسے بھی جس طرح الیکشن کے اوپر، تو خیر آج آپ کا پروگرام نہیں ہے، ہم کئی پروگرام آپ کے ساتھ کر چکے ہیں، جس طرح کا الیکشن تھا وہ بھی لوگوں کے ذہن کے اندر ایک بات ہے، ایک خلش ہے کہ یہ کیا ہوا، ہمارا ووٹ ایک طرف ہم نے دیا تھا، یہ بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ چوری ہو گیا. تو ووٹ بھی گیا، معیشت بھی گئی، خارجہ پالیسی بھی گئی، تو بوجھ آپ کو ووٹوں کی شکل میں کچھ اس کے اثرات تو نظر آئیں گے. صحیح ہے ڈاکٹر صاحب، بالکل صحیح. آپ نے کہا کہ حکومت کی خراب کارکردگی جو ہے اس کی وجہ سے آپ کے ووٹوں میں اضافہ ہوا. تو پھر کیا آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ویسے تو آپ کی بھی خواہش ہوگی کہ حکومت اچھا پرفارم کرے، پاکستان کا فائدہ ہو، لیکن اگر یہ خراب کارکردگی کا تسلسل جاری رہتا ہے تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ان ووٹوں کی تعداد میں اتنا اضافہ ہو سکتا ہے اور پھر بائی الیکشن میں آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے کہ اگلے 2 مہینے میں حکومت آپ کی بن سکتی ہے. اب میرے اس سوال کو رانا مشہود صاحب کے دعوے سے جوڑ کر مت دیکھیے گا، میں ویسے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو بھی لگتا ہے کہ 2 مہینے میں حکومت بن سکتی ہے؟ دیکھیے جو ہمارے ہاں جس طرح کی جمہوریت ہے، جس کو پارلیمانی جمہوریت کہا جاتا ہے، اس میں ووٹ آف نو کانفیڈنس تو ہو سکتا ہے کسی بھی وقت. اگر تمام جماعتیں اکٹھی ہو جائیں اور اگر حکومت کی کارکردگی متواتر خراب ہوتی چلی جائے، آپ یہ اسیوم کریں کہ جو میں نے پروجیکٹ کیا ہے کہ ملک میں مہنگائی کا ایک طوفان آئے گا، اور آپ دیکھیں گے کہ 1-2 مہینے کا گیپ ہوگا اور پھر لوگوں کے اوپر یہ بوجھ پڑے گا. وہ شخص جس کی تنخواہ 22,000 یا 18,000 یا 30,000 روپے ہے، ان گرمیوں میں جب اس کا بجلی کا بل 9,000 یا 11,000 آئے گا تو وہ سوچے گا میں کرایہ دوں، میں بجلی کا بل دوں، میں بچوں کی فیس دوں یا ان کو کھانا کھلاؤں. یہ ٹریڈ آفس جو ہوتے ہیں یہ بڑے سنگین ٹریڈ آفس ہوتے ہیں غریب آدمی کی زندگی میں. تو جب اس کو وہ ٹریڈ آف کرنے پڑیں گے جو میرے خیال میں موجودہ حکومت کی پالیسی میں ان کو کرنے پڑیں گے، تو ایک طوفان اٹھے گا. اور وہ طوفان جو ہے وہ تمام پریشر جو ہے وہ الیکٹڈ MNAs کی گردن پہ، MPAs کی گردن پہ آئے گا. اور اگر اس وقت کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یا تو حکومت بالکل سیدھی ہو جائے ورنہ ہم اپوزیشن کو سپورٹ کریں گے، تو اس کا امکان ہے کہ یہ حکومت اپنے وقت سے پہلے ہاؤس کے اندر جمہوری طریقہ کار سے بدلی جا سکے. یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہم ہی آئیں.
مگر ہو سکتا ہے بدل جائے، ہو سکتا ہے نہ بدلی جائے۔ اگر حکومت کی کارکردگی اچھی ہوگی تو لوگ ہمارے ساتھ نہیں آئیں گے۔ اگر ہمارا موقف جو ہم اپوزیشن کے طور پہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اگر لوگ اس کو نہیں سنتے اور وہ سوچیں گے کہ نہیں ہم تو صرف ماحول کو آلودہ کر رہے ہیں اور پولرائز کر رہے ہیں اور کنسٹرکٹیو جو پالیٹکس ہے وہ نہیں کر رہے، تو یہ نہیں ہوگا۔ میری ویسے ذاتی یہ خیال ہوتا ہے کہ حکومت، پہلا جو میرا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ جو کمیٹی بنائی گئی ہے، سب سے پہلے جو سوالات اٹھائے گئے ہیں الیکشن پہ کہ یہ الیکشن ہوا کس طریقے سے ہے، چوری ہوا یا نہیں ہوا تو کس نے چرایا، میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کے اوپر سب سے بڑا بوجھ، مہنگائی سے بھی زیادہ بڑا بوجھ اور یہ خارجہ پالیسی سے بھی زیادہ بڑا بوجھ اور ترقیاتی منصوبوں کو کاٹنے سے بھی زیادہ بڑا بوجھ اور سی پیک سے بھی بڑا بوجھ ان کے اوپر لیجیٹمیسی کا ہے۔ تو یہ پہلے لیجیٹمیسی کا جو جواب نکلے گا تو پھر اس کو تناظر میں آپ کو میں بتا سکوں گا کہ یہ حکومت واقعی لیجیٹمیٹلی چل سکتی ہے۔ رائٹ سر، ڈاکٹر صاحب ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد میں آپ سے ایک تو یہ جاننا چاہوں گا کہ ظاہر ہے آپ تنقید کر رہے ہیں اور اپوزیشن کا کام ہے، لیکن آپ کی تنقید پر کان دھرتے ہوئے کچھ چیزیں جو ہے وہ حکومت مان بھی رہی ہے۔ مثال کے طور پر انہوں نے جو فیصلہ کیا تھا نان فائلرز والا کہ گاڑی خریدنے کی اجازت مل گئی تھی گھر خریدنے یا جائیداد خریدنے کی، تو وہ اب جو ہے وہ واپس لے لیا، آپ ہی کی تجویز پر شاید واپس لیا ہے، تو کہیں کہیں آپ کو لگتا ہے کہ حکومت آپ کے اچھے مشوروں کو مانتی بھی ہے، اور ساتھ ہی وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا معاملہ بھی ہے۔ پھر جو جنگ ایک سینٹ میں فواد چودھری صاحب کی شروع ہو گئی ہے اور مشاہد اللہ خان صاحب بھی ہتھیار نہیں ڈال رہے اور فواد چودھری بھی ہتھیار نہیں ڈال رہے، یہ کس قسم کا ماحول وہاں پر بن رہا ہے؟ اس طرح سے ہاؤس کیسے چلے گا؟ اس پر آپ کی رائے، کیونکہ آپ بہت سا طریقے سے دیکھتے ہیں ان معاملات کو۔ ایک مختصر بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد ناظرین واپس آتے ہیں۔ بریک کے بعد دوبارہ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر مصدق ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مصدق ملک صاحب، پچھلے 5 سال میں جو سب سے زیادہ چیز پارلیمنٹ میں خراب رہی ہے وہ شاید حکومت اور اپوزیشن کا جو ورکنگ ریلیشن شپ رہا ہے وہ بہت زیادہ ناقص رہا ہے، جس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ وہاں سے پارلیمنٹ جو ہے وہ مؤثر طریقے سے کام نہیں کر سکی۔ اب آپ کے خیال میں یہ جو ماحول کی خرابی پیدا ہونا شروع ہو گئی ہے، جس کو کئی فواد چودھری صاحب نے انیشیٹ کیا، پھر اس کا بڑا سخت طریقے سے سخت قسم کے اشعار پڑھ کے مشاہد اللہ خان صاحب نے اس کا جواب دیا، آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ اس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے تاکہ وہ جو آپ کی تجاویز پر وہ عمل کریں، جیسے ٹیکس والی تجویز پر انہوں نے عمل کیا، تو پارلیمنٹ کے اندر ماحول کو بہتر بنا کر زیادہ پروڈکٹیو بنایا جا سکے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے مصدق صاحب؟ اسد اللہ صاحب، میں تھوڑا سا اس کو ریفریز کرنا چاہوں گا کہ یہ میرے نزدیک جو میرا تھوڑا بہت تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ جو حکمران جماعت ہوتی ہے اس کا مفاد ہوتا ہے کہ ایوان جو ہے سموتھلی چلے۔ یہاں مجھے لگتا یہ ہے کہ جو حکمران جماعت ہے اس کے ارکان جو ہیں، مثلا وزیر اطلاعات، وفاقی وزیر اطلاعات اور پنجاب کے بھی وزیر اطلاعات، وہ اپنی زبان پر کوئی کنٹرول نہیں رکھتے۔ اب چور اور ڈاکو جیسی بات جو اگر آپ کسی کو کہیں، اگر مجھے کہیں تو میں مشاہد اللہ صاحب سے شاید اور ملیٹنٹ طریقے سے کروں، وہ تو اپوزیشن ان کا تو کام ہی ڈسٹرپشن ہے۔ اگرچہ جو باتیں ہیں وہ بڑے شستہ انداز سے کہی جا سکتی ہیں کہ مشاہد اللہ صاحب کا ماشاءاللہ پی آئی اے کو بیڑا گرک کرنے میں کافی ہاتھ ہے، اور یہ باتیں جو ہیں نہیں ہیں بائی دی وے، جو نوکریاں پی آئی اے میں بہت لوگوں نے اس بیتی گنگا میں ہاتھ دھوئے ہیں اور انہوں نے کچھ زیادہ ہی دھوئے ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن جو ایک شائستگی کا کہ جو لمٹ سے نکل کے بات کرنا جو ہے نا، وہ میرے نزدیک ذرا محل نظر ہے۔ جی جناب، میرے خیال میں تو آپ نے زیادہ تر جو باتیں ہوئی ہیں وہ تو آپ نے خود ہی سوال پوچھا تو آپ نے اسد اللہ خان صاحب نے اور آپ نے جواب دے دیا، کیونکہ یہی تقریباً جواب بنتا ہے، کوئی بھی انسان اچھی سوچ سمجھ رکھنے والا یہی جواب دے گا۔ مگر آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ پچھلی حکومت میں ان دونوں حکومتوں کے اندر کامن چیز کیا ہے؟ وہی جماعت جو اس وقت یہ زبان استعمال کر رہی تھی، وہی زبان حکومت میں ہونے کے باوجود یہ زبان استعمال کر رہی ہے۔ دوسری قدر مشترک کیا ہے کہ اس وقت سی پیک آیا تو پی ٹی آئی نے اپوز کیا اور چینی صدر کو نہیں آنے دیا۔ ہمیں یہ بھی بتایا گیا
کہ انہوں نے باقاعدہ لوگوں نے درخواست کی کہ آپ کچھ دن کے لیے اس کو ہٹا لیں تاکہ پاکستان کی ترقی میں یہ دھرنا حائل نہ ہو. کچھ دن کے لیے بھی اسے نہیں ہٹایا گیا. اور آج قدر مشترک کیا ہے کہ آج پھر سی پیک کے اوپر اعتراضات جو ہیں وہ وہی پارٹی اٹھا رہی ہے. ان کے وزیر نے بھی اٹھائی یہ بہت بڑا اعتراض کیا اور اپنے ذاتی کانفلکٹ کا بھی خیال نہیں کیا اور یہ کہا کہ میری کمپنی کو کیونکہ نہیں مل سکا کوئی بھی ٹھیکہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سی پیک کے ٹھیکے جو ہیں وہ صحیح طریقے سے نہیں دیے جا رہے اور اگر اس کو 1 سال کے لیے سسپینڈ بھی کر دیا جائے تو کیا مسئلہ ہے اتنا بڑا. اور تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آپ کو ایک کنٹینیوٹی دکھا رہی ہیں. تیسری بات اور آخری جو میں کروں گا وہ یہ ہے کہ لگتا ایسے ہے کہ پی ٹی آئی کا کوئی موڈ نہیں ہے کسی قسم کی قانون سازی کرنے کا یا آئین کو آگے بڑھانے کا, کیونکہ اگر آئین کو آگے بڑھانا ہے تو دونوں ایک جگہ پہ ان کی میجورٹی ہے. سینٹ کے اندر ہماری اپوزیشن کی بہت بڑی میجورٹی ہے, تو اگر وہ کچھ قانون سازی کرنے کے متعلق سیریس ہوں تو پھر اس طرح کا ادھم کبھی بھی نہ مچائیں. آپ دیکھیے میں نے ابھی آپ کے سامنے تعریف کی, میں نے آپ کو کہا کہ نہ صرف پیپلز پارٹی اور دیگر اپوزیشن کی جماعتوں نے ایک اچھا کردار ادا کیا بلکہ سینٹ کے خزانے کی جو کمیٹی ہے اس میں جب ہم نے اپنا موقف ایویڈنس کی بنیاد پہ پیش کیا تو کئی چیزوں کے اوپر ہمیں سپورٹ ملی پی ٹی آئی کی طرف سے بھی. اس طرح اگر ایویڈنس کی بنیاد کے اوپر آپ پی آئی اے کا تجزیہ کرنا چاہیں, چاہے وہ پروفٹ اینڈ لاس ہو, چاہے وہ امپلائمنٹ ہو, چاہے وہ کاسٹ ہو, چاہے وہ جہازوں کی خرید و فروخت ہو, تو ایویڈنس کی بنیاد پہ یہ گفتگو ہو سکتی ہے. اس میں سخت کلامی کی ضرورت نہیں ہے. اگر کسی کا تھوڑا دل دکھے بھی کہ ان کے دور میں کوئی چیز ایسی ہوئی ہے جو نہیں ہونی چاہیے تھی تو آپ ایویڈنس جب پیش کریں تو آگے سے تلخ کلامی تو نہیں کر سکتے. مجھے یہ لگتا ہے نمبر 1 کہ آئین سازی اور قانون سازی کا کوئی منصوبہ اس وقت پی ٹی آئی کے ذہن میں نہیں ہے. نمبر 2 جو ان کے سی پیک کے تحفظات تھے وہ ابھی بھی کہیں نہ کہیں سے آپ کو چہمگوئیاں سننے کو مل رہی ہیں. 18ویں ترمیم کے متعلق بھی آپ کو چہمگوئیاں سننے کو مل رہی ہیں. پی ٹی آئی کے بڑے سینئر لوگوں نے ٹیلی ویژن پہ آ کے کہا ہے کہ اس ملک کا بیڑا غرق جو ہے وہ 18ویں ترمیم نے کیا ہے. اگرچہ میں اس کو قابل تحسین سمجھتا ہوں کہ آج وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ نہیں ہم 18ویں ترمیم کے خلاف نہیں اور سی پیک کو بھی چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے, مگر جب آپ ترقیاتی منصوبوں کے اندر یہ 800 ارب سے اس کو 575 یا 600 ارب تک لے آتے ہیں تو اس میں جو کام کرنا تھا وفاقی حکومت نے سی پیک کے حوالے سے وہ اب کیسے ہو پائے گا, یہ تمام تفاصیل ہمارے سامنے آنی چاہیے. تو یہ آئین, قانون, سی پیک, ڈیولپمنٹ, ہر نقطہ نظر سے خاص رویہ نظر آ رہا ہے پی ٹی آئی کا جو خوش آئند نہیں ہے. اتفاق کرتا ہوں کہ سی پی ایک کے معاملے میں اس حکومت نے کچھ ایسی پالیسی بنائی ہے کہ جیسے بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہو. لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, یہ بلاول نے آج بڑی دلچسپ بات کہی ہے, بلاول بھٹو صاحب نے, کہ حکومت کو یہ سمجھنا ہوگا کہ حکومت چندے سے, سیاست گالی سے اور ملک جادو سے نہیں چل سکتا. یہ جادو سے کیا مراد ہے ان کی؟ یہ تو آپ کو بلاول صاحب سے ہی پوچھنا ہوگا. میں بالکل کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا. معلوم آپ کو بھی ہے, مجھے بھی ہے کہ وہ کس طرف اشارہ کر رہے تھے, مگر اس کا جواب کیونکہ بلاول صاحب نے یہ بات کی ہے تو انہی کو دینا چاہیے یا ان کے ترجمان کو دینا چاہیے. لیکن مطلب یہ کہنا کہ یہ چندے سے تو حکومت نہیں چل رہی ہے, کیسے کہہ رہے ہیں کہ چندے سے یا گالی سے, یہ کیا مراد ہے ان کی؟ دیکھیے گالی گلوچ والی بات تو میں نے آپ کو بتا دی اور اس سے متاثر ہوگی کارکردگی. آج فلور آف دا ہاؤس پہ بھی یہ کہا گیا اور ہم سب نے کہا مل کے یک زبان ہو کے کہ دیکھیں آپ کہ ہم کیسے قانون, ہم یہاں پہ آتے ہیں لوگوں کی امنگوں کے ترجمان ہیں, بوڑھی ماؤں غریب ماؤں کی آنکھوں میں خواب ہیں, وہ ووٹ کے ذریعے جو پارلیمان میں لوگ بیٹھے ہیں ان کے ان کو دیتے ہیں وہ خواب. ٹھیک ہے مصدق صاحب, میں تم سے اس کا حساب لیں گے. اچھا ہم کیسے اس کو, آپ مجھے بتائیے اس طرح کا آج کا جو ماحول تھا سینٹ کا, آپ مجھے بتائیے ہم کس طرح ایک کنسٹرکٹیو کوئی بھی قانون جو ہے اس کو آگے بڑھا پائیں گے. اچھا مصدق ملک صاحب, میرے خیال میں بلاول صاحب نے یہ اب وقت ہمارا ختم ہوا چاہتا ہے. آج میاں نواز شریف نے بڑا دکھ بڑا شعر پڑھا, اپنی خاموشی کی, انہوں نے ایکسپلینیشن دی کہ میرا تو دل پھٹا جاتا ہے. آپ بھی کوئی حسب حال کو ایک شعر سنا دیں تاکہ ہم اس پہ محظوظ ہوں, ہمارے ناظرین بھی اور ہم بھی. جی میں تھوڑی ترمیم سے صرف ایک مصرع تاکوں گا اس وقت کہ ہے خبر گرم کے غالب کے. تاکنا اچھا کہا آپ نے. تھینک یو سر, یہ بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ مصدق ملک صاحب.
تھینک یو ویری مچ. غالب کا ایک اور شعر بھی نظامی صاحب ہو سکتا تھا یہاں پر حسب حال. ہاں اسد اللہ صاحب آپ کو تو غالب ازبر ہونی چاہیے. ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے, تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے. بالکل یہ انداز گفتگو جو چل رہا ہے یہ. اچھا اب نظامی صاحب میں آپ سے ساری چیزوں پر تھوڑی تھوڑی گفتگو, کچھ چیزیں ایسی جو ہم نے مصدق ملک صاحب سے بات کر بھی لی لیکن میں آپ کی رائے اس پہ جانا چاہتا ہوں. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ رانا مشہود صاحب کے خلاف جو ایکشن لیا گیا, اگرچہ مصدق ملک صاحب کہتے ہیں وہ ایکشن نہیں ہے, لیکن چلیں جو کچھ کیا گیا وہ کیوں کیا گیا؟ نمبر ایک اس لیے کہ انہوں نے غلط بات کی, یا نمبر دو اس لیے کہ انہوں نے غیر ضروری طور پر یہ بات کی؟ دونوں باتیں ٹھیک ہیں. غلط بات بھی کی اور قبل از وقت بھی بات کی, اور اس پہ دیکھیں پھر جو میجر جنرل آصف غفور کا ریئیکشن ہے ان کا ذاتی ریئیکشن تو نہیں نا. پاک فوج نے بھی اس کا برا بنایا, آپ کو معلوم ہی ہے. انہوں نے کہا کہ انہوں نے نام لے کے کہا جو بڑی سخت بات ہے بھائی ایک ٹویٹ کرنا کہ یہ آپ اسکرین پہ ہماری آ ہی گئی ہے کہ اگر آپ اس قسم کی جو مخصوص قسم کی مفادات کی سٹیٹمنٹس ہیں اور بالکل بے بنیاد ہیں اور ریگریٹیبل ہیں, انہوں نے کہا, اور غیر ذمہ دارانہ کا لفظ یوز کیا, اور یہ ملک کی سالمیت کے لیے نقصان دہ. اس کے بعد میرے خیال سے شہباز شریف صاحب اگر فرض کریں وہ اپنے دیکھیں نا, یہ تو بات ٹھیک ہے نا کہ میاں نواز شریف کا جو نیریٹو تھا اس سے جو ہمارے مقتدر ادارے ہیں اور پی ایم ایل این کے تعلقات کشیدہ ہوئے میاں نواز شریف کی حد تک یا پارٹی کی حد تک, اس میں تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. پھر پی ایم ایل این کا پچھلے الیکشن میں جو کچھ ہوا کس انداز سے ہوا وہ بھی ڈھکی چھپی بات نہیں. شہباز شریف صاحب ہمیشہ سے اس چیز کے حامی رہے ہیں کہ میں آئی شوڈ مینڈ فینسز, اور فینس مینڈنگ کر بھی رہے ہیں. ان کے بیک چینل ہیں جو میرے ذاتی علم میں ہیں کہ جس انداز سے وہ اپنا خاموشی سے کام کر رہے ہیں اپنا. تو اس کو رانا مشہود کے اس بیان سے اس شہباز شریف کے نیریٹو کو بڑا نقصان پہنچایا, اور آج میاں نواز شریف کا جو نو کامنٹ تھے اس سے اس تاثر کو تقویت ملتی ہے کہ میاں نواز شریف بھی تھوڑا سا شہباز شریف کو انہوں نے اس وقت کہا کہ اچھا آپ کوشش کر کے دیکھ لیں, اور وہ اس وقت انہوں نے اپنی بیگم صاحبہ کی فوتیدگی کی وجہ سے 40ویں تک وہ سیاسی معاملات میں نہیں بول رہے, لیکن میرے خیال سے ان کا تھوڑا سا اسٹریٹجک وڈرال بھی ہے, اور اس کو رانا مشہود نے اپنی عاقبت اندیشی کی وجہ سے اس کو نقصان پہنچایا. ٹھیک ہے, صحیح ہے. چلیں نظامی صاحب ایک مختصر بریک میں لے رہا ہوں. بریک کے بعد بڑی اہم آج کی ڈیولپمنٹ ہے ڈی پی او تبادلہ کیس کے حوالے سے, جس میں رپورٹ سبمٹ ہوئی ہے, اور اس نئی رپورٹ کے مطابق تینوں ہی اشخاص کو ذمہ دار قرار دیا گیا ہے, جس میں کلیم امام صاحب بھی ہیں, احسن گجر صاحب بھی ہیں, اور وزیر اعلیٰ پنجاب بھی ہیں, لیکن جو مرکزی کردار اس میں ٹھہرا ہے وہ احسن گجر صاحب ہیں. تو اس پر ہم بات کرتے ہیں, ایک مختصر بریک لینے کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. نظامی صاحب یہ جو ڈی پی او تبادلہ کیس کا معاملہ ہے, اس میں جو پہلی رپورٹ سبمٹ کی گئی تھی آئی جی صاحب کی جانب سے, اس کو تو مسترد کر دیا گیا تھا سپریم کورٹ کی جانب سے, اور نئی رپورٹ تیار کرنے کے لیے کہا گیا تھا. اب وہ جو نئی رپورٹ سبمٹ ہوئی ہے اس میں ایک تو یہ کہا گیا کہ ڈی پی او رضوان گوندل صاحب کے تبادلے کے لیے وزیر اعلیٰ ہاؤس سے نے کردار ادا کیا, اور یہ تبادلہ نہایت اجلت میں کیا گیا. دوسرا یہ کہ کلیم امام صاحب نے شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار کا کردار ادا کیا, اور دوسرا یہ کہ احسن گجر صاحب نے کا بھی اس میں بنیادی رول تھا, جو وہاں پر جا کے بیٹھ گئے تھے, جن کی موجودگی میں یہ سب چیزیں ہوئیں. بلکہ ایک کنورسیشن بھی ڈی پی او سے جو ہے خود احسن جمیل گجر صاحب نے کی, اور چیف منسٹر صاحب جو ہیں وہ چائے سرو کرنے میں لگے رہے. تو یہ رپورٹ جو ہے اس کی روشنی میں میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ احسن گجر صاحب جو ہیں یہ محض ان کا وہی رول ہے کہ جو کہ خاتون اول کی سہیلی کے ہسبینڈ کے طور پر انہوں نے ادا کیا ہے, یا کچھ اور بھی ہے؟ یہ احسن جمیل گجر صاحب کے والد صاحب کو میں جانتا ہوں, آپ نے بھی سامنا ہوگا, وہ گجر نہیں لکھتے اپنا نام, چودھری اقبال ان کا نام ہے, گجر میرا نہیں خیال لکھتے. وہ 8 دفعہ وہاں سے منتخب ہو چکے ہیں, اب بھی اس اسمبلی میں پنجاب اسمبلی میں وہ رکن ہے, لیکن وہ غالباً پی ایم ایل این سے ہیں. اچھا, جو گجر صاحب ہیں یہ آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے گجرانوالہ میں ایک ہاؤسنگ اسکیم لانچ کی تھی. یہ اسکیم بری طرح فلاپ ہوئی,
اور سینکڑوں لوگوں کے پیسے پھنس گئے اس میں. اور اس حوالے سے انہوں نے ابھی بھی بہت سارے لوگوں کی پیسے دینے ہیں. ان کے گھر پہ وائی بلاک میں خان صاحب کا نکاح ہوا تھا. اتنے قریب ہیں یہ میاں بیوی جو ہیں بشرا بی بی کے ساتھ جو نکاح ہوا تھا. تو آپ یہ لنکیج جو ہے سمجھ سکتے ہیں. تو اگر ان ساری چیزوں کو آپ سامنے رکھیں تو آج جو کچھ بتایا گیا اچھا میرا تو خیال ہے کہ اس معاملے میں چیف جسٹس نے تو چیف منسٹر تک کو طلبی کر لی اور ان کو جواب دینے کے لیے کہا. یہ اچھی بات ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ پی ٹی آئی کی اپنی جو اب اس ڈکلیئرڈ ہے نا, یعنی جو ان کی پالیسی ہے, یہ اس کے بالکل ہی برخلاف ہے ساری چیز. کیونکہ ابھی تک تو یہی نظر آ رہا ہے نا, دیکھیں ایک طرف گجر صاحب ہیں تو ایک طرف زلفی صاحب ہیں تو ایک طرف عدیل مسرت صاحب ہیں, ایک طرف وہ اپنے جو دوسرے جو ایک تھے نا زلفی بخاری, ایک دوسرے تھے اون چودھری صاحب ہیں. تو یہ مقصد ہے کہ پھر اون چودھری جی پھر بتائیے اگر آپ نے اسی طرح اپنے سب لوگوں کو نوازنا ہے تو پھر کیا فرق ہے. یعنی کرونیزم جس کو کہتے ہیں, اقربا پروی, اس کو اور کیا کہتے ہیں اس کو. اور مجھے تو یہ بھی شک پڑتا ہے کہ جو یہ چیف منسٹر ہیں یہ بھی انہی کے نامنی ہیں. گجر صاحب کا جو گجر صاحب ان کو کہتے ہیں یہ کرو وہ کرو. ہاں اچھا, اب یہ جو احسن گجر صاحب انہوں نے تو عدالت سے کل غیر مشروط معافی مانگ لی تھی کہ جی پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ میں سرپرست ہوں ان کا اور بچوں کا, اس لیے میں آیا تھا سائل بن کر. پھر انہوں نے کل غیر مشروط معافی مانگ لی ہے. تو اب آپ اس پر رپورٹ آ چکی, سب کی سرزنش ہو گئی, آپ کے خیال میں یہ معافیاں قبول کر لی جائیں گی اور پھر معاملات آگے بڑھیں گے, یا آپ دیکھتے ہیں کہ کسی کو اس میں کچھ اب اس پہ آپ پھانسی تو نہیں لٹکا سکتے نا کسی کو. میرا خیال ہے کہ یہ اتنی بات ایکسپوز ہو گئی ہے کہ یہ, لیکن مجھے ایک اور بات نہیں سمجھ آتی. ایک طرف یہ خاور مالکہ کی سفارش لے کے گئے, دوسری طرف یہ عمران خان صاحب کی جو تیسری شادی تھی اس میں یعنی یہ ایک قسم کے سربالا تھے یا گھوست تھے, آپ جو مرضی کہہ لیں. یہ بھی ایک عجیب قسم کا تضاد ہے. تو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اب خان صاحب بھی تک ان کی پذیر آئی نہیں ہے. صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. چلیں اب آگے بڑھتے ہوئے نظامی صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں جس میں پنجاب میں 12 سیٹوں پر انتخابات ہو رہے ہیں پنجاب اسمبلی کی, اب آج جو فگر آیا آپ نے بتایا ابھی کہ 159 سے بڑھ کر یہ 169 ہو گیا. جی بالکل. تو آپ کچھ امکان دیکھتے ہیں کہ ضمنی انتخابات میں کچھ مزید سیٹیں ملیں ان کو, اور یہ بہت ایک نیرو سا مارجن, اگرچہ وہ پہلے ہی نیرو ہے لیکن بہت قریب چلے جائیں, اور کوئی واقعی ایسی چیز ہو سکتی ہے جس کا خواب مسلم لیگ دیکھیں میں ذرا وائڈر کینویس سے بات کرتا ہوں. یہ دوسرے پنجاب کی بات کی جو ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں 14 کو, نیشنل اسمبلی کی بھی سیٹیں اس میں پھنسی. یہ ایک قسم کا پی ایم ایل ایس کو ایک قسم کا منی ریفرینڈم کے طور پہ لڑ رہی ہے. آپ نے نوٹس کیا ہوگا. یہ نہیں کہ اس طرح نہیں لڑ رہی کہ انہوں نے حکومت ٹیک اوور کر لی نہیں, لیکن وہ اگر یہ ان کی سیٹس میں اضافہ ہوا جو غالب امکان ہے کہ ہو سکتا ہے, تو وہ یہ ضرور یہ دعویٰ کریں گے دیکھیں جی ہم نہ کہتے تھے یہ حکومت تو 40 دنوں میں یا اب اس وقت تک ایک اور ہفتہ بڑھ جائے گا, ابھی یا 2 ہفتے بڑھ جائیں گے, 14 اکتوبر کو ہیں. تو وہ اس کو اس طرح گنیں گے. دوسری طرف مسئلہ یہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ سم ہاؤ پی ٹی آئی جو ہے وہ اٹ از ویری اسمگ اباؤٹ اٹ. مقصد یہ ہے کہ میں ہمایوں اختر صاحب کا رات بھی گزرا جو کیمپ ہے یہاں کیبلی گراؤنڈ کے قریب, خالی پڑا ہوا تھا. وہ جو ولید اقبال صاحب ہے جن کو خان صاحب نے کئی وعدے کر کے کچھ بھی نہیں دیا, وہ الیکٹیبل بھی نہیں لگتے ویسے, مجھے معاف کیجیے گا. وہ کہیں قریب صحیح کہہ رہے ہیں آپ نظامی صاحب, ان کی اپنی حرکتیں بھی تو نہیں ہے نا کہ ان کو کچھ دیا جائے. ولید اقبال صاحب حرکتوں کا تو مجھے نہیں پتا, لیکن الیکٹیبل نہیں ہے. لیکن فرض کریں وہ بھی کہیں قریب نہیں پھٹکے. علیم خان وزیر ہیں, وہ نہیں پھٹک سکتے, وہ اپنی جگہ پہ, وہ ہمایوں اختر صاحب کی. لیکن جو پی ٹی آئی کی جو مشین ہے وہ لاہور تو ایک لگتا ہے وہ کوئی نظر نہیں آتی. اب دوسری طرف آپ اگر آپ دیکھیں پوری پی ایم ایل این جو ہے وہ انہوں نے سب کچھ داؤ پہ لگا دیا. حمزہ شہباز شریف صاحب جو ہے دن رات سعد رفیق کے لیے کر رہے ہیں, ان کے لیے کیا نام ہے یہ شاہد خاقان عباسی کے لیے کیمپیننگ کر رہے ہیں, اور بھی لوگ لگے ہوئے ہیں, باہر سے بھی آ کے لوگ لگے ہوئے ہیں, اور وہ اپنے کینڈیڈیٹس کے لیے کر رہے ہیں. پھر تیسری چیز جو ہے خان صاحب نے ایک بڑی اچھی اصولی موقف اختیار کیا ہے کہ
کہ انہوں نے کینڈیڈیٹس کو کہا کہ آپ کو اپنی اسٹریم پہ جیتنا ہے, آپ کو حکومتی مشینری نہیں ملے گی, نہ واپڈا آئے گی آپ کی مدد کے لیے, نہ کوئی سوئی گیس آئے گی, نہ کوئی اور چیز آئے گی. تو یہ چیزیں جو ہیں آپ دیکھیں تو یہ ضمنی الیکشن کی یہی امپورٹنس بنتی ہے. باقی اگر آپ کہیں کہ اس سے حکومت الٹ جائے گی, میں نہیں سمجھتا کہ اس قسم کی کوئی بات ہے. ٹھیک ہے. اچھا نظامی صاحب, یہ ایک اور جو چیز آج امپورٹنٹ خبر ہے وہ یہ ہے کہ ٹیکس نہ دہندگان جو ہیں ان کے زمین اور گاڑی خریدنے پر دوبارہ پابندی کا اعلان کر دیا گیا ہے, جو ضمنی بجٹ منظور ہوا ہے. اب یہ اس پر بڑی تنقید ہوئی تھی, تمام ہی اپوزیشن کی پارٹیز کی جانب سے کی گئی تھی, اور حکومت نے سمجھا کہ واقعی اپوزیشن کی تنقید جائز ہے اور انہوں نے اس کو واپس لے لیا. یہ میں آپ کی تو آپ کے خیال میں ایک اچھا جسر ہے؟ میں آپ کو تھوڑی تصحیح کر دوں اگر آپ اجازت دیں تو. یہ آئی ایم ایف نے اس پہ سخت اعتراض کیا. آئی ایم ایف کہتی ہے کہ اس وقت ہماری جو ہے نا, ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے بھی کہا کہ جو ہماری ٹیکس ٹو, یا ورلڈ بینک نے کہا غالباً, کہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو جو ہے, یعنی ہماری جو مجموعی پیداوار ہے وہ اس کے مقابلے میں ٹیکس کا ریشیو 10% ہے. انہوں نے کہا آپ اس کو 15% تک لے کے, اور انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ نے اقدام کیا, یہ آئی ایم ایف نے کہا ان کو, یہ جو آپ نے اقدام کیا ہے یہ اس سے تو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو بڑھنے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اب یہ الگ بحث ہے ماہرین اقتصادیات کے درمیان کہ آلریڈی بڑے ڈائریکٹ ٹیکس ہیں, ان کو آپ جی ڈی پی ریشیو میں گنتے ہیں یا نہیں گنتے. یہ ڈائریکٹ ایکشن کی بات کرتے ہیں, وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن اگر ہم نے آئی ایم ایف پیکیج لینا ہے, آئی ایم ایف کی ٹیم بیٹھی ہوئے بھی یہاں, اب وہ ابھی آپ دیکھیں گے وہ مائکرو کے بعد میکرو اکنامکس کے معاملات پہ پاکستانی حکام جو ہیں, جو اکنامکس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں, وہ ان سے بات چیت کر رہی ہے. تو اس کا اصل میرا خیال سے مورک جو ہے اپوزیشن کا بھی ہوگا, لیکن یہ اس سے زیادہ بنیادی بات ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ بتائیے نظامی صاحب کہ فواد چودھری اور مشاہد اللہ خان صاحب کے درمیان رومانس شروع ہو گیا ہے, اور دونوں ہتھیار ڈالنے کو تیار نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی معافی نہیں مانگوں گا, وہ کہتے ہیں معافی نہیں مانگیں تو کارروائی نہیں چلنے دیں گے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے چور کو چور کہا ہے, کیا غلط کہا ہے. تو یہ کس کو ہتھیار ڈال دینے چاہیے, حکومت کو یا فواد چودھری صاحب؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک کر رہے ہیں اور الفاظ صرف غلط ہیں. میں نے مصدق ملک صاحب سے بھی کہا کہ بھئی جو انہوں نے بات کہی ہے کہ بھئی پی آئی اے میں یہ کچھ ہوا ہے اور مشاہد اللہ صاحب نے خوب اس پہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے ہیں, یہ تو اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے, لیکن حکومت کا مفاد ہے کہ پارلیمنٹ چلے. دوسرے, حکومت کو اپنے ہی الیکٹڈ اسپیکر کو انڈرمائن نہیں کرنا چاہیے, اور آج وہ بہت بری طریقے سے مجھے لگا کہ جو چیئرمین سینٹ ہیں وہ بہت برے انداز سے انڈرمائن ہوئے. ان کی حکم عدولی جو ہے یا ان کی بات نہ ماننے کے بڑے دورس اور بڑے سنگین محرکات ہوں گے. اس طرح تو پھر یہ جو سینٹ ہے, جو اور سینٹ بائی دی وے ایک ایسا ایوان ہوتا ہے جو ایوان بالا کہلاتا ہے, وہاں مچھلی مارکیٹ فواد چودھری صاحب کو نہیں لگانی چاہیے تھی. میرا تو یہ عرض ہے, اور ابھی بھی ان کو چاہیے کہ, اور پھر وہ اسپیکر کے چیمبر پہ نہیں گئے ان کے کہنے کے باوجود, یہ چیئرمین سینٹ کے چیمبر میں. یہ میرا خیال ہے کہ یہ ایک قسم کی پرووکیشن ہے جو حکمران جماعت کو قطعاً سوٹ نہیں کرتی. آپ کا کہنا یہ تھا کہ مشاہد اللہ کے بارے میں فواد چودھری صاحب کیا ٹھیک رہے ہیں, الفاظ غلط استعمال کر رہے ہیں؟ دیکھیں نا, خواجہ آصف نے شیریں مزاری صاحب کے بارے میں بڑی نامناسب زبان کی, انہوں نے اس کے بعد اس کی معذرت کر لی اسپیکر کے کہنے پہ. اور یہ جو معذرت کر رہے ہیں نا, یہ ایک انسان کی عظمت ہوتی ہے اور یہ سیاست کا حصہ ہوتی ہے. میں تو مثلاً اخباروں کے اندر بھی میں دیکھتا ہوں کہ یار اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو مجھے تو اس میں کوئی امر مانا نہیں ہوتا کہ جی آپ کہیں گے پروگرام میں بھی ہم اکثر کر لیتے ہیں جی. یہ تو کوئی انسانی اخلاقی اور سیاسی طور پہ بھی میرا خیال ہے کہ فواد چودھری صاحب کو اگلے سیشن میں معذرت کر کے اس معاملے کو ڈیفیوز کر دینا چاہیے. پی ٹی آئی بجائے اس بارے میں گالی گلوچ کرنے کے اس کو صاف کرے, اس کی تطہیر کرے. ان کو کون روکتا ہے یہ بات کرنے میں, کیونکہ پی آئی اے جو ان قریب کھڑی ہو جائے گی ایک جگہ پہ آ کے. یہ اس بات کو تو ہمیں بالکل ٹھیک ہے. جی بہت شکریہ نظامی صاحب, بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. یہ ناظرین آج کا پروگرام آپ بلوچستان انجوائے کریں دیجیے گا, مجھے اجازت دیجیے. تھینک یو نظامی صاحب, بہت شکریہ. اللہ حافظ ناظرین.